الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام وہ شروع ہو گیا اور ہجری سن کے اعتبار سے 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمانے کا 1445 سال گزر چکا۔ 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، تو اگر وہ 13 سال بھی ملا لیا جائے تو 1458 سال کا زمانہ گزرا ہے جب اس دنیا کے اندر اسلام آیا ہے۔ اس پورے زمانے میں اسلام کی پوری تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں پر مختلف طرح کے حالات آئے۔ حالات صرف غیروں کی طرف سے نہیں بلکہ اسلام کے نام پر، اسلام کا نام لینے والوں نے اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑا ہے، اور دین کے نام پر ایسی بے بنیاد چیزوں کو دین کے اندر داخل کیا کہ لوگ دھوکہ کھانے لگے کہ شاید یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے۔ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی اصلی تعلیمات کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو اسلام کے نام سے دنیا کے اندر پھیلایا کہ بھولے بھالے اور سیدھا دماغ رکھنے والے ہمارا وہ بھائی جو اسلام کی تعلیمات کو جانتا نہیں تھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید دین یہی ہے، اور پھر جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی رہی وہ خرافات، وہ رسم و بدعات وہ دین کا حصہ بن گئی، اور مسلمان میں ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جو اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے سامنے اگر دین کی سچی تصویر اور سچا دین
جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے دور میں تھا، اگر وہ بتایا جائے تو اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایسی ایسی باتیں بھر دی گئی ہیں کہ اب وہ اسی کو دین، ایمان اور اسلام سمجھتا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ جہاں سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی ہے وہ محرم الحرام ہے، اور یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس کے پہلے یہ ہجری اور سن نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پھیل گیا، بر اعظم افریقہ، ایران اور روم تک، بلکہ یوں کہیے کہ ہندوستان کے ساحل تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام آ چکا تھا۔ دائرہ بہت بڑھ گیا، اور اسلام کا دارالسلطنت مدینہ منورہ تھا۔ خلیفہ اور امیر المؤمنین مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اس وقت بڑی مشکل پیش آئی جب مختلف ملکوں سے خط آتے یا کوئی بات سمجھنا ہوتا، مشورہ لینا ہوتا، تو یہ سواریاں اور یہ سہولتیں نہیں تھی، گھوڑوں کے ذریعے خط آتا تھا، مہینوں مہینوں لگ جاتے تھے، اور خط کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ خط کب چلا ہے، تاریخ کا وجود نہیں تھا۔ پریشانی ہوئی، مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مخصوص افراد کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کی کوئی ایسی تاریخ ہو جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کوئی فرمان کب جاری ہوا، خطوط کب چلے، کہاں سے آئے، کوئی مہینہ متعین ہو جائے۔ اور مہینہ متعین کیسے ہو، مشورہ یہ تھا۔ طرح طرح کی باتیں آئیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ کسی کا مشورہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اسلامی سال کا آغاز بنا دیجیے اور وہیں سے اسلامی سن شروع ہو جائے۔ کسی کا مشورہ یہ آیا کہ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان اور اسلام کی دعوت پیش کی، جس کی ابتدا اور شروعات غار حرا سے ہوئی، وہاں سے اس کو اسلام کا آغاز اور اسلامی تاریخ کا آغاز بنا لیا جائے۔ کسی نے مشورہ یہ دیا کہ فتح مکہ کو اسلامی تاریخ کی ابتدا بنا لی جائے، اس لیے کہ فتح مکہ یہ اسلام کے عروج اور اسلام کی شوکت کا دن ہے، اور وہیں سے اسلامی تاریخ شروع ہو جائے۔ یہ طرح طرح کے مشورے آتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت عمر کے بڑے خاص، جس کو کہہ لیں مشیر خاص تھے حکومت کے نظام کے معاملے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال کو اسلام کا پہلا سال بنا لیا جائے۔
جس سال آپ نے ہجرت فرمائی ہے، 13 سال کے مکہ میں رہنے کے بعد وہیں سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہو جائے اور اس کو پہلا سن بنا لیا جائے، اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ بے بسی، بے کسی، ظلم، مجبوری، یہ ساری چیزیں ہجرت کے اندر ساری ظاہر ہیں، لہذا اسلام کی تاریخ کی ابتدا بے کسی، اب بے بسی، اب مظلومیت سے ہونا چاہیے۔ اب مشورہ یہ دیا کہ ہجرت کو اسلام کی اس کا پہلا سال بنایا جائے اور وہیں سے اسلامی سن کی شروعات ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ بس ہجرت کا واقعہ بس یہیں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوگی۔ اب ایک مسئلہ اور پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں مسلمانوں یاد رکھنے کی ہے، ذہن میں رکھو، یہ سب باتیں نہیں جانتے عام طور سے لوگ۔ حضور نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور ربیع الاول یہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا بھی سن ہے، کیا مہینہ ہے، ہجرت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ ربیع الاول میں آپ دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول میں آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرت تو ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو کیا ربیع الاول کو اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ اب اس میں بھی صحابہ کی الگ الگ رائے سامنے آئی۔ کسی نے یہ کہا کہ ربیع الاول کو اسلام کا پہلا مہینہ بنا لیا جائے اور وہیں سے سال کی شروعات ہو جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، میری رائے یہ ہے کہ محرم کو اسلام کا پہلا مہینہ بنایا جائے اور محرم سے اسلامی مہینے اور اسلامی سن کا آغاز کر دیا جائے، اس لیے کہ محرم الحرام کے مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے شروع ہی سے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف قدرت کے نمونے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئے ہیں محرم کے مہینے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے اسی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی محرم کی 10 تاریخ کو نکلے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد توبہ اسی محرم کی 10 تاریخ کو قبول ہوئی، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ بہت مضبوط بات نہیں ہے۔ سب سے مضبوط بات وہی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محرم کی 10 تاریخ میں فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی اور اللہ نے بعد میں آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو حضرت عمر نے قبول کیا اور حضرت عثمان کی رائے پر محرم سے اسلام کے مہینے کا آغاز ہوا۔ یہ تاریخ ہے اس کی، جس کو ہم محرم الحرام کو اسلام کا ہجری کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ کہتے ہیں۔ اب پوری دنیا 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، اسی پر اتفاق رکھتی ہے کہ محرم سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے
اور ذی الحجہ پر جا کر اسلامی سن کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، محرم سے شروع ہوگا اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو انگریزی سال ہے اور انگریزی کا مہینہ جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، جو آج 2023 کا سن چل رہا ہے، اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے، جس کو عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے جو آج ہمارے گھروں میں اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اپنے مذہب کے مطابق رائج کیا، اور وہیں سے یہ سن عیسوی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ چلتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر اسی کا نظام چلتا ہے، اور اسی اعتبار سے سال اور مہینے متعین ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں۔ 2023 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ہو گئے 2023 100 سال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں بلکہ آپ کی ہجرت سے اسلامی سن کی شروعات ہوئی ہے، تو 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا، اور آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے اسلام کی حقیقی روح کو ایک رسم بنا لیا ہے۔ رسم کے طور پر اب ہر چیز کو رسمی طور پہ منایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں کہ مبارکبادی کا پیغام موبائل میں بھرا ہوا ہے۔ نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا اسلامی سال مبارک، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یہ ایک رسمی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ ذرا یہ تو سوچو کہ آپ مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اس بات کی دے رہے ہیں کہ آپ کی موت آپ سے قریب ہو گئی، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ آپ کی عمر 1 سال بڑھ گئی، اس کا مطلب آپ کی زندگی 1 سال گھٹ گئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت 1 سال قریب آ گئی۔ اس چیز کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ اپنے مرنے کے اور موت کے قریب آ گئے، یا اس چیز کی مبارکباد دی جا رہی ہے کہ پچھلے برسوں میں آپ پر بہت ظلم و ستم ہوا ہے ہر اعتبار سے، جانی اور مالی، لہذا آپ کو مبارک ہو نیا سال؟ کس چیز کی مبارکباد؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اپنی اس نئے سال کو جشن نہیں بلکہ عبرت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اسلام میں جشن کی کوئی حقیقت نہیں۔ کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ اگر جشن ہی منانا ہے تو ہر دن جشن مناؤ، اس لیے کہ ہر دن ایک نیا سورج نکلتا ہے، ایک نئی تاریخ بدلتی ہے، ایک نئی حالات دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ اسلام کے اندر یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ تو عیسائیوں کی دین ہے، نیو ہیپی ایئرس، خوشی کا نیا سال جو 30 دسمبر سے شروع ہوتا ہے 1 جنوری تک وہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کی دیکھا یہ نقل کر لی، اور ان کی نقالی میں یہ چیز ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، پیغام دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ کارڈ بھیجے جا رہے ہیں۔ فضولیات، اسراف، آپ اس سے عبرت حاصل کیجئے، اور محرم الحرام کی
اس عظیم بے مثال تاریخ کو یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو قابل احترام بنایا ہے، اور آج سے نہیں، یا نبی کے دور سے نہیں، یا واقعہ کربلا سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے یہ مہینہ حرمت والا، عزت والا، احترام والا چلا رہا ہے۔ آج مسلمانوں نے اسلام کی ایسی تصویر پیش کی ہے کہ حقیقت میں اسلام کی حقیقی روح ہم دور ہو چکے۔ کسی بھی مسلمان سے، چاہے وہ فٹ پاتھ کا بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، اس سے پوچھا جائے کہ یہ محرم کا مہینہ کیا ہے، تو وہ کہے گا، صرف ایک جواب دے گا کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ دماغ کے اندر اس طرح سے بھر دیا گیا ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے بھیس میں آ کر ان خرافات کو دماغ میں بھر دیا۔ کربلا کی جھوٹی سچی تاریخ، من گھڑت واقعات جو آج شہادت نامہ کے نام پر لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، اسلام کی سچی تاریخ سے دور کا اس سے واسطہ نہیں۔ ہر مسلمان بس یہی سوچتا ہے کہ بس حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، بس محرم اسی نام پر۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ ہم بھی اس میں مبتلا ہیں، ہمارے اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کی اہمیت اور اس کی تاریخی حیثیت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بعد میں ایک واقعہ پیش آیا، بلا شبہ اسلام کی تاریخ کا ایک انوکھا مظلومانہ حادثہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نواسۂ رسول کی جس بے بسی کے ساتھ آپ کے خاندان سمیت لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ اسلام کی تاریخ کے اندر انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ دردناک بے کسی اور بے کسی کا ایک مثال اپنے اندر یہ چیز رکھتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن آپ ذرا سا اوپر جائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے نہیں جانتے۔ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں محرم کی 10 تاریخ کو، سن 61 ہجری میں، 61 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے 61ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن یہ 60 سال کا عرصہ، جس میں 10 سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا زمانہ شامل ہے، اس لیے کہ سن 11 ہجری کے شروع میں آپ کی وفات ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں۔ غور سے سنیے گا میری بات، یہ 11 سال، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تقریباً 2.5 سال رہا ہے، صرف بہت مختصر، تقریباً 2.5 سال۔ آپ کی وفات ہو گئی، اور حضرت صدیق اکبر کی عمر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک میں
اتنا ہی فاصلہ تھا، تقریباً 2.5 سال صدیق اکبر چھوٹے تھے، حضور بڑے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہوئی، اور خلافت کی ہے آپ نے تقریباً 2.5 سال، آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے دیے گئے، مسلمانوں کے اتفاق سے آپ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال کچھ مہینہ ہے، ایک لمبے دور تک آپ نے خلافت کی ہے، اور آپ کی خلافت کے زمانے میں اسلام نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ روم اور ایران، افریقہ، ہندوستان کے ساحل، سندھ تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ 12.5 لاکھ اسکوائر مربع میل تک امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت، بلکہ اس سے بھی زیادہ وسیع تھی، ہر چیز پر حکومت۔ 10.5 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ان کا رعب و دبدبہ، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا احترام کرتے تھے، جن کے احترام پر آج دنیا مرتی اور مٹتی ہے حسن اور حسین پر۔ وہ حسن و حسین حضرت عمر کو اپنا سرپرست، اپنا امیر، اپنا قائد مانتی تھی، اور اللہ نے ایسا جلال اور ایسا دبدبہ عطا کیا تھا کہ دنیا کی سپر پاور طاقت جو قیصر اور کسریٰ، ایران اور روم تھی، وہ تھر تھر کانپتی تھی، اور حضرت عمر نے روم کی طاقت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کے محل میں اسلام کا پرچم لہرایا اور نماز ادا کی گئی۔ یہ فاروق اعظم کی تاریخ اور کارنامہ ہے، بے انتہا ان کے کارنامے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب ان کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، کتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا ببلد رسولک۔ عجیب دعا ہے، اے اللہ میں آپ کے راستے میں شہادت مانگتا ہوں، اور آپ کے نبی کے شہر میں اپنی موت مانگتا ہوں، یعنی شہادت بھی ہو اور مدینے میں بھی ہو۔ مانگ لیا اللہ سے، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی زبان کو خالی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں دعا قبول ہوئی، شہادت کی موت ملی، شہادت کی موت ملی ان کو، اور صرف نبی کے شہر میں نہیں، مدینے میں نہیں، بلکہ نبی کی مسجد میں، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، نبی کے مصلی پر، جس کو مصلی نبوی کہا جاتا ہے، اب بندے کی سب سے مقبول گھڑی یعنی نماز کی حالت میں حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ 27 ذی الحجہ کو ایک مجوسی نے نماز کی حالت میں زہر میں بتا ہوا خنجر اپنی آستین میں چھپا کر لایا، اور جب صحابہ نماز میں لگ گئے، صفیں لگ گئیں، وہ ٹھیک پیچھے کھڑا ہوا، حضرت عمر مصلی پر ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، صحابہ کی نیت بندی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ مجوسی اب آتا ہے اور وہی آستین سے خنجر کو نکالتا ہے، اب بار بار حضرت عمر کو مارتا ہے، اتنا مارا حضرت عمر گر گئے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ بڑی لمبی تاریخ ہے،
ذی الحجہ کی 27 تاریخ کو، اور محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین، سب سے پہلے امیر المؤمنین، اس لیے کہ یہ لقب سب سے پہلے حضرت عمر کو ملا ہے۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اور فتنوں کے درمیان حضرت عمر کی مثال ایک دروازے کی ہے، جب تک عمر دنیا میں رہیں گے فتنے نہیں آ سکتے اسلام پر۔ فتنہ اور شیطان بھی حضرت عمر سے تھراتا اور کانپتا ہے، یہ نبی نے فرمایا تھا۔ یہ کسی اسکالر اور کسی لائر اور کسی دانشور اور حکیم کا قول نہیں ہے، یہ زبان رسالت کہتی ہے کہ عمر کی مثال تو ایسی ہے کہ شیطان بھی ان سے کانپتا اور تھراتا ہے، اور عمر تو فتنے کے بند دروازے ہیں۔ اور جس دن یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یہ نبی کی بات ہے، جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو فتنوں کا سیلاب آئے گا، پھر کوئی فتنہ نہ رکے گا، کوئی روک نہ سکے گا، فتنہ آئے گا۔ وہی ہوا سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، اسلام کے بھیس میں اور اسلام کے نام پر یہودیوں نے، مجوسیوں نے، خارجیوں نے، معتزلیوں نے جو فتنہ پھیلایا ہے، آپ کتاب اٹھا کے دیکھو۔ اسی فتنے میں حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، اسی فتنے میں مبتلا ہو کر حضرت علی شہید ہو گئے، اسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر حضرت حسین شہید ہو گئے، اسی فتنے میں حضرت حسن کے بڑے بھائی کو زہر دے کے مارا گیا ہے۔ یہ سب فتنے ہیں۔ نبی کی پیشن گوئی تھی کہ عمر جب تک زندہ رہیں گے فتنے نہیں آئیں گے، اور عمر جب چلے جائیں گے دنیا سے پھر فتنوں کا ایک سیلاب ہوگا جو کسی کے بلبوتے نہیں رک نہیں سکتا، اور وہ فتنہ آج تک چلا رہا ہے۔ یہ فتنے ہیں۔ کوئی تاریخ میں بتا دے ہمیں کہ نبی کے زمانے میں حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو سن 61 میں پیش آیا، نبی کے دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد، اور پھر اس میں 2.5 سال صدیق اکبر کی حکومت خلافت، 10.5 سال حضرت عمر کی خلافت، تقریباً 11 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت، 5 سال کچھ مہینہ حضرت علی کی خلافت۔ گویا سن 40 ہجری تک اسلام کی ایک تاریخ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ سن 40 تک یہ چاروں خلیفہ رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی دنیا کے اندر، اور سب 3 خلیفہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر کی صرف وفات ہوئی ہے اور تینوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 21واں سال ہے کہ واقعہ کربلا پیش آ گیا۔ حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس کے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے نواسے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے خلافت کے مسئلے پر مصالحت کر لی تھی، صلح کر کے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ان رافضیوں کو اور ان بدبختوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو فتنہ چاہتے تھے، وہ تو جنگ چاہتے تھے، وہ تو لڑائی چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے معاملے میں مصالحت کر لی، اب دستبردار ہو گئے۔ تحریری ہے، تاریخ میں لکھی ہے تحریر وہ، اور دستخط بھی ہے۔ دشمنوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا۔ یہ محبت ہے؟ یہ دشمنی ہے؟ یہ سب کیا ہے وہی لوگ ہیں
یہ وہی لوگ ہیں جو آج حسن حسین کی محبت میں سینہ پیٹتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے ان کے کالے کرتوت کی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، لیکن کہیں کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ایک اسلامی رسم و رواج کو، ایک غلط چیز کو اسلام کے نام پر دل و دماغ کے اندر اتنا گھسا دیا گیا، اتنا بھر دیا گیا کہ اچھے اچھے صحیح العقیدہ مسلمان بھی اب یہی سمجھتے ہیں بس یہی ہے۔ اسلام کی تاریخ پڑھو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرو، 9 اور 10 یا 10 اور 11، یہ نبی کی سنت ہے، اور نبی نے روزہ رکھا ہے۔ اور جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورے کا روزہ یہ اختیاری ہے، نفلی ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی محرم کی 10 تاریخ میں اپنے بال بچوں پر اچھی طرح فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور غریبوں کو بھی کھاتا اور کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، اس پہ عمل کرو، روزہ رکھو، دعائیں کرو۔ قبولیت کا مہینہ، قبولیت کی تاریخ ہے، اہم چیز ہے، یہ تو ہوگا نہیں، اور اسلام کے نام پر ڈھول تاشے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔